اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم نے 16 صورتیں پڑھی تھیں نحل تک، اور آج نئی صورت کا آغاز کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 نمبر صورت ہے انشاءاللہ شروع سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر۔ وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل الا تتخذوا من دونی وکیلا ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں ہے نا سبحان الذی اسرا۔ اسرا کے ویسے معنی ہوتے ہیں راتوں رات لے جانا، اس میں رات کے معنی پوشیدہ ہیں، تو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں اس کو نا۔ مکی ہے یہ صورت ہے، 12 رکوع ہیں اور اس کی 111 آیات ہیں۔ زمانہ نزول کیا ہے؟ مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے، جب ہجرت فرمائی نا مدینہ منورہ، اس سے 1 سال پہلے ہے نا جی، کیونکہ واقعہ معراج انہی دنوں میں ہوا تھا۔ واقعہ معراج ایک خارق عادت، ایک اللہ کی غیر محدود قدرت کا کرشمہ ہے۔ قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، ایک یہ ہے سورہ اسرا، ایک سورہ نجم ہے، نجم 53 نمبر صورت، وہاں بھی واقعہ معراج کا ذکر ہے۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے نا، یہ وہ واقعہ معراج ہی کی طرف ہے کہ راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، یعنی مکہ سے فلسطین، یہ زمینی سفر تھا۔ وہاں پھر انبیاء اکرام کو نماز پڑھائی بجماعت، اور پھر آسمانوں کی طرف سفر ہوا۔ اور یہ کوئی خواب نہیں، باقاعدہ جسمانی طور پر یہ کرایا گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا جی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ جیسے رؤیا، ایسا نہیں ہے، تو کرایا گیا۔ تو یہ ایک اہم اس کا ہے، واقعہ معراج کا بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے پھر آسمانوں پر لے گئے، اور اس سفر کا مقصد جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کرانا تھا۔
بہت سی روایات ہیں، بڑی تفصیلات بتائی گئی ہیں، کیسے کیسے ملاقات ہوئی وہاں پر انبیاء سے، بڑی تفصیلات ہیں۔ تو یہ ہے سارا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ اس میں آئے گا، پڑھیں گے، قوم سمود کا بھی۔ اچھا، شروع میں بنی اسرائیل کو تنبیہ ہے اور یہ بتایا کہ یہ 2 مرتبہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، سرکشی بغاوت کریں گے، علواً کبیرہ، اللہ اکبر ہے، اور پھر سزا ان کا مقدر بن جائے گا۔ تاریخ ہے یہ، ہسٹری ان کی۔ اچھا، بنی اسرائیل والے جب یہ فلسطین آئے نا تو اپنے پیغمبر کی ہدایت کو بھول گئے۔ ان کی طرف پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا۔ سب سے بڑی محنت انہوں نے اسی پر کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، توحید، شرک میں پڑ گیا نا یہ، اتخذتم العجل، اور یہ بھی ان کی تاریخ ہے، شرک میں پڑ گیا۔ اچھا، پھر ان کا یہ بنی اسرائیل کا جو ہے نا شرازہ بکھر گیا۔ پھر کیا ہوا، حضرت داؤد علیہ السلام، دیکھیں ان میں اللہ نے انبیاء اور رسول بھی بھیجے، سلاطین بھی بھیجے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فضلتکم علی العالمین، بڑی فوقیت اور ترجیح دی ان کو نا۔ حضرت داؤد، ان کے بیٹے حضرت سلیمان، یہ سب اسی لڑی میں سے تھے، بادشاہ تھے، اور ایسی بادشاہت جو نہ اس سے پہلے کسی کو ایسی بادشاہت ملی اور نہ رہتی دنیا تک ملے گی، یعنی جنات سے کام لینا، ہواؤں کے بل بوتے پر سفر کرنا، کیا گاڈ گیون بلیسنگس تھیں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ ہیکل سلیمانی انہوں نے جنات ہی کے ذریعے بنوایا تھا نا، ہوائیں۔ ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام، کیا خوش الحانی عطا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان پر، وہ زبور نازل ہوئی تھی نا، زبور نظمی شکل میں تھی، اس میں حمد و ثنا تھی، تو وہ اتنی خوبصورت آواز سے پڑھتے تھے کہ پرندے بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ یہ قرآن میں ہے، پرندے اور پہاڑ نا، بہت خوبصورت آواز تھی ان کی نا۔ ایسے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کیا کیا معجزات سے نوازا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا، جس کو ہارڈسٹ میٹیریل کہا جاتا ہے، ان کے ہاتھ میں وہ موم تھا، وداؤٹ اینی ٹولز، جیسے چاہے وہ ٹرن کر لیتے تھے، تو وہ یہ ذرا بختر وغیرہ بناتے تھے۔ یہ جنگی لباس اللہ تعالیٰ نے، یہ سب اللہ کے معجزات ہیں۔ آئے کا ذکر پڑھیں گے ہم حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی۔ ان کی قیادت میں یہی بنی اسرائیل والے ہیں، بنی اسرائیل اس صورت کا نام ہے نا۔ یہ کچھ صحیح ہوئے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، تو اللہ نے پھر ان کو عروج دیا، غلبہ دیا۔ لیکن حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے دور میں کہا جاتا ہے 2 سلطنتوں میں یہ تقسیم ہو گئے تھے بنی اسرائیل، یہودیہ اور اسرائیل، اور ان پر پھر مخالفین جو ہے نا وہ حکمران بن گئے۔ شروع میں ہی ابھی پڑھیں گے ہم، آئے گا کہ لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مرتين ہے، 2 دفعہ۔ دوسرا جو فساد ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ بہت تاریخ ہے یہ، وہ رومی سلطنت تھی، ان سے ان کے خلاف مقدمہ لیا اور پھر ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو یہ صلیب پر چڑھانا چاہ رہے تھے، زندہ اٹھا لیا تھا۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، قرآن نے کہا، نہ وہ قتل کر سکے نہ صلیب پہ چڑھا سکے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔
ان کے کوئی ہم شکل جو حضرت عیسیٰ کے تھے ان کو پکڑ لیا اور یہ سمجھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور ان کو صلیب پر چڑھا دیا تھا. لیکن سورہ مائدہ پڑھیں، واضح طور پہ کہا کہ رافعوک الیہ، اللہ نے کہا ہم تمہیں جو ہے نا اپنے پاس اٹھا لیں گے اور وہ واپس آئیں گے، اپنی طبعی زندگی پوری کریں گے. پوری یہ چیزیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر، ہے نا. اچھا، کچھ قوانین اللہ کے ہیں، ان کا بھی ذکر ہے. ایک قانون تو یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر عذاب آنا ہو نا تو جو ان کے مترفی عمرا جو ہے نا، ایلیٹ کلاس، لیکن یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے، سارا گن جو ہے نا یہ اشرافیہ پھیلاتے ہیں. یہ آیت ہے قرآن میں پڑھیں گے ہم. عمرا وہ پھر بد اخلاقی کا موجب بن جاتے ہیں، بس وہ اوروں کے لیے بھی عذابی کا باعث بن جاتے ہیں. مومنوں کے لیے ہدایات وہی صورت میں پڑھیں گے ہم، سیکوینس میں ہیں اور کافی زیادہ ہیں، گائیڈنس ہے 1 by 1 نا. پھر یہ فرمایا کہ انبیاء کے بھی درجات ہیں. ہاں، تیسرے پارے میں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، وہ موضوع یہاں بھی ہے. کسی کو کلیم اللہ بنا دیا، کسی کو روح اللہ بنا دیا، ہاں، کسی کو خلیل اللہ بنا دیا. سارے پیغمبر ہی تھے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا درجات ہیں. ہر ایک نے تو اللہ سے کلام نہیں کیا نا. حضرت موسیٰ کو یہ شرف دیا، کوہ طور پر براہ راست اللہ سے مخاطب ہوئے. روح اللہ، اللہ اکبر، حضرت عیسیٰ کو یہ خطاب دے دی. خلیل اللہ، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. تو اللہ نے انبیاء میں سے ہی اور اپنے آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار الانبیاء، سب کے سردار، اللہ اکبر ہے، یہ شان ہے اللہ کی. تو یہ بھی موضوع ہے. اچھا، آدم اور ابلیس، یہ پورے قرآن میں 7 times آیا ہے، 7 مرتبہ. ہاں، 7 مرتبہ آیا واقعہ. ان میں سے ایک اس دفعہ اس میں ہے نا. ہاں، 7 مرتبہ ہے، یہ بڑا اہم ہے. آدم اور ابلیس 7 times ہے، 3 ادھر 3 ادھر، یہ 17 ہے نا. ہاں، یہ 2 7 15، 3 ادھر ہے. اور ادھر 20 میں ملے گا آپ کو 38، اور ایک اور آخری آیت میں بھی ہے اس میں نا، شاید اس میں، یعنی یہ ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً سینٹر میں ہی ہے، بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل. اس میں آدم بنی اسرائیل کا آئے گا. 7 times ہے، یعنی بقرہ میں ہے، یہ سورت کا نمبر ہے. بقرہ، اعراف اور سورہ حجر، اس طرح سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ صاد میں ہے. اچھا، اس میں بھی ہے، بنی اسرائیل میں بھی آدم ابلیس کا واقعہ ہے. کوئی نہ کوئی کوریلیشن آپ کو ملے گا ہے جہاں بھی آدم اور ابلیس کا. یہاں بھی اس انداز سے کہا گیا ہے کہ اس میں بھی کیا تھا، اس میں بھی شیطان کا رول تھا. حضرت آدم سے اللہ نے کہا نا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، درخت کے پاس نہ جانا، تو شیطان نے بہکایا نا. یہاں بھی اس مناسبت سے کہا کہ کفار نے شیطان کے اکسانے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت حق ہے اس کو ایک تو نہ مانا خود، اور ان کو اس دعوت سے ہٹانے کی کوشش کی، روڑے اٹکائے. پورا زور انہوں نے اسی پر تو لگایا نا کہ کہیں اسلام کامیاب نہ ہو جائے، رکاوٹ ہے نا.
اللہ اکبر. اچھا نماز تہجد اس کا اس صورت میں پڑھیں گے آپ, بڑی فضیلت ہے. ان الباطل کان زہوقا, یہ بڑی اہم وہ ہے. قد جاء الحق ان الباطل کان زہوقا ہے, حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. ان الباطل کان زہوقا ہے, وہ اسی صورت کی آیت ہے. قرآن میں 5 جگہ چیلنج کیا گیا. چیلنج کیا کیونکہ معاذ اللہ یہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ یہ خود ہی افترا کر لیا ہے, فیبریکیٹ, اور ہم سے کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے. کسی کے پاس بیٹھ کر سن لیا کچھ کہانیاں اساطیر الاولین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اہل زبان ہو, عربی تمہاری زبان ہے, وہ تو تم ایک شخص پر بہتان لگا رہے ہو کہ انہوں نے خود بنا لیا. تم سارے ہی مل جاؤ, جتنے بڑے بڑے رائٹر ہیں ادیب ہیں ملا لو, اور کہا کہ اس سے پھر بنا کر دکھاؤ. اور وہ چیلنج آج تک سٹینڈ کرتا ہے, آج تک ہے, کوئی نہیں پورا کر سکا. یہ کہا کہ ایسا کلام بنا کر لاؤ. تو کلام میں 114 صورتیں ہیں. اللہ نے کہا چلو 114 نہیں 10 صورتیں بنا لاؤ, 10 صورتیں. پھر کہا ایک صورت ہی بنا لاؤ, ایک صورت. چیلنج ہے یہ, چیلنج پراپت کر. یہ کہاں کہاں ملے گا آپ کو؟ سورہ یونس میں مل جائے گا, اس کی آیت 38 میں. یہ 11 کی آیت 13 میں مل جائے گا. یہ پہلا جو ہے نا یہ سورت کا نمبر ہوتا ہے, یہ آیت کا نمبر ہوتا ہے. یہاں پر ہیں 10 صورتیں. سورہ بقرہ پڑھیں اس کی 22 اور 23 میں چیلنج مل جائے گا. سورہ طور پڑھیں اس کی آیت 34 میں یہ چیلنج مل جائے گا. اور آپ پڑھ رہے ہیں, آپ 17 نمبر سورت پڑھ رہے ہیں, اس کی آیت 88 میں جب پہنچیں گے یہ چیلنج ہے. 88 نمبر میں جب آپ پہنچیں گے وہاں یہ چیلنج ہے کہ اگر انسان اور جن, دیکھیں یہی دو ہے نا مخلوقات, یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات. سورہ رحمان انہی دو سے ایڈریس ہے. 55 نمبر ہے نا, وہ پوری صورت تسنیہ کا صیغہ ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا, کما دو کے لیے آتا ہے نا, رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس میں بھی ان دونوں مخلوقات کو ہی کہا یا معشر الجن والانس, ہے جنات اور انسان سارے مل جائیں اور قرآن پاک جیسا کوئی کلام لانے کی کوشش کریں تو نہیں لا سکیں گے, چلے جائیے. اچھا نماز کے آداب بھی بتائے. اس میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو اہم موضوعات ہم پڑھنے جا رہے ہیں, اس میں کہا کہ نماز نہ تو بہت ہی اونچی آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے پڑھو, بلکہ میانہ رویسی رکھو, ہے اوسط لہجہ ہو. یہ نماز کا بھی طریقہ بتایا. اچھا صورتیں جو ہے نا قرآن پاک کی, یار بڑا کام کیا ہے مفسرین نے نا, ہے پوری پوری زندگی لگا دی. یہ بھی ایک کام کیا ہے کہ صورتیں جو ہے نا پیئرس کی شکل میں ہوتی ہیں, جوڑا. اور وہ جب وہ پیئرس بتاتے ہیں کہ کس کا پیئر کس کے ساتھ ہے تو کمال کی مشابہت ہوتی ہے, بڑی ریزیمبلنس. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں 17 اور یہ 18, یہ بنی اسرائیل ہے جو آپ ابھی پڑھیں گے, اور یہ سورہ کاف ہے. دو ہے 17 اور 18, یہ دونوں جوڑا ہے. چل ایک میں آپ کو ریزیمبلنس بتاتا ہوں کیونکہ یہ جوڑوں کا بڑا کنسیپٹ ہے. دیکھیں قرآن کے بالکل سینٹر میں یہ بڑے دو عظیم ہیں, بنی اسرائیل اور کاف, ہے نا. بنی اسرائیل جو بھی پڑھنے جا رہے ہیں اس کا آغاز ہے سبحان الذی,
اور سورہ کاف کا تسبیح سے ہے اس کا، سبحان اللہ اللہ پاک ہے. اور سورہ کاف جو اب اس کے بعد پڑھیں گے اس کا آغاز ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر. اور ایک حدیث ہے کہ التسبیح، جس سے اس صورت کا آغاز ہوگا. یہ دیکھیں شروع میں سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی، کہ التسبیح نصف المیزان والحمدللہ یملؤہ. سبحان اللہ کہو تو ترازو کو آدھا بھر دے گا وہ. آپ نے الحمدللہ کہا تو باقی ترازو نصف جو ہے نا وہ بڑھ جائے گا. یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے. یہ ہم ویسے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن نماز کے بعد نہیں کہا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا جی اللہ اکبر. اچھا، دونوں میں رسول کی جگہ عبد کا لفظ ہے، میں جوڑے کا بتا رہا ہوں. اور عبد میں جو اتنی اپنائیت ہے نا، اے میرے بندے، ورنہ رسول بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں دیکھیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اسی طرح سورہ کاف میں بھی آئے گا بعبدہ. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو مخاطب کرے میرے بندے. بڑی اس میں اپنائیت ہوتی ہے، بندگی کرنے والا ہے، میری ہر بات ماننے والا. بندہ ہوتا ہی وہ ہے غلام، اصل محبت کے ساتھ غلامی جو کرے نا، اللہ اکبر. دونوں میں رسول کی جگہ آپ. دونوں صورتیں میں بتا رہا ہوں کہ کیا مشابہت ہوتی ہے دونوں، یعنی بنی اسرائیل اور سورہ کاف. دونوں کی آخری آیات قل سے ہیں، آخری قل سے شروع ہوتی ہیں. اچھا، اور دیکھیں ریزیمبلنس، یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس کی آخری آیت جو ہے نا، آخری آیت ہے، وہاں کہا وقل الحمدللہ، کہو کہ اللہ کا شکر ہے. اور 18ویں کا شروع میں یہ ہے کہ الحمدللہ. گویا وہاں پر حکم تھا کہ کہو الحمدللہ، اور 18 کے آغاز پر حکم کی تعمیل ہو گئی. اس کا آغاز یہ الحمدللہ، الحمدللہ. اچھا، اور جو اس میں خاص چیز ہے وہ ہے آیات 4 تا 7. جب ہم پڑھیں گے نا، یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، بنی اسرائیل، اس کی 4 تا 7 آیات. یہ کمال ہے یار، جیسے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا. صرف 4 آیات بنتی ہیں، 4 سے 7. 2000 سالہ تاریخ ہے ان 4 آیات میں. 2000 سالہ تاریخ بنی اسرائیل. سورت کا نام بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل. 4 آیات میں سمو دیا ہے، کمال ہے بنی اسرائیل کی تاریخ. اور کہا کہ 4 ادوار کا ذکر ہے اس میں. 4 ادوار. ادوار کون سے؟ عروج و زوال. اللہ. اچھا، اور دیکھیں اس کا جب آپ رکوع 3 اور 4 پر پہنچیں گے نا، بنی اسرائیل کا رکوع 3 اور 4، 3 اور 4. قرآن سے پہلے 2 بڑی کتابیں تھیں، تورات اور انجیل. قرآن ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے، مصدقا لما بین یدیہ. سورہ مائدہ میں باقاعدہ نام لے کر کے تورات اللہ نے کہا کہ ہم نے نازل کی، ہدم و نور، وہ بھی ہدایت اور نور تھی. کہا انجیل ہم نے نازل کی، ہدم و نور، دونوں کے لیے ہدایت اور نور ہے. اب قرآن مہیمن بنا دیا. ان پہلی جتنی ڈیوائن بکس تھیں ان کے اہم مضامین اس میں مر چکے ہیں. اب نو نیڈ ایٹ آل ٹو کنسلٹ تورات یا بائبل. اس کے جو 10 کمانڈمنٹس اکثر سنتے نا، 10 کمانڈس میں وہ ان 2 رکوع میں سمرائز کرتی ہے. قرآن اسلوب میں کیا خوبصورتی ہے. رکوع 3 اور 4 یہ تورات کے احکام عشرہ ہیں. احکام عشرہ
عشرہ 10 کو کہتے ہیں نا، احکام عشرہ، رکوع 3 اور 4۔ اور قرآن میں دوسری جگہ جو ہے وہ سورہ انعام میں، انعام 6ٹھی سورت ہے، اس کے آخری حصے میں بھی تورات کے احکام عشرہ 2 جگہ ہیں قرآن میں، ایک تو یہ بنی اسرائیل کا 3 4 رکوع، اور سورہ انعام میں بھی 21 ہے، پورا سمرائز کر دیا۔ تو ابھی یہ ہم جب پڑھیں گے بنی اسرائیل، اس کا 3 اور 4 رکوع، وہ احکام عشرہ ہیں قرآنی اسلوب میں، جو کہ وہاں بھی آئیں گے، پڑھ چکے ہیں ہم سورہ انعام میں نا جی۔ تو یہ کچھ اہم مضامین تھے جو ہم انشاءاللہ اس صورت میں ہم پڑھیں گے۔ ہم اس کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر جو ساتھ ساتھ جو ہے جو تفصیلات آئیں گی اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سبحانہ، پاک ہے، پاک ذات ہے، الذی، وہ ذات، اسرا، جو لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلم، رات کے وقت۔ دیکھیں آغاز ہی ہو رہا ہے سبحانہ، یہ لفظ جو ہے نا خود سبحانہ، پاک ہے، یہ خود اس چیز کی دلالت کرتا ہے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ، جو جسے خارق عادت کہیں، جو عقل سے بھی ماورا ہو، ہیں، وہ بیان ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے وہ واقعہ رونما ہوا ہے، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہاں، کہ راتوں رات کہاں مکہ، کہاں فلسطین، اللہ اکبر، اور پھر آسمانوں کا سفر۔ اور یہ محض کوئی روحانی تجربہ نہیں تھا جیسے میں نے عرض کیا، بلکہ ایک جسمانی سفر تھا اور عینی مشاہدہ کروایا۔ ہاں، یہ حقائق ہے اپنی جگہ۔ جی جی، ہاں، یہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، یہ لفظ بھی اس کی نشاندہی کر رہا ہے، بے عبدہی، بالکل صحیح فرمایا یہ آپ نے۔ تو وہ لفظ بھی اس کی دلالت کرتا ہے۔ دیکھیں ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں غور کرنا چاہیے، قرآن جو بتا رہے ہیں نا، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اسرا، لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیلاً، رات کے وقت۔ کہاں سے کہاں لے گیا؟ یہ زمینی سفر بتایا، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی مکہ مکرمہ سے، بیت اللہ، الی المسجد الاقصی الذی، الا، طرف، مسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی کی طرف۔ ویسے اقصی کے لفظی معنی دور کے ہوتے ہیں، ہاں، دور والی مسجد۔ یہ ادنا نزدیک کو کہتے ہیں، ویسے اسی سے دنیا بنا ہے، دنیا میں وقت گزارنا نزدیک ہے نا، آخرت تو بعد میں آئے گی۔ ایک لحاظ سے ادنا اور اقصی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ادنا نزدیک اور اقصی دور۔ بارہ اسے مسجد اقصی کہتے ہیں ہم۔ ہاں، پڑھ چکے ہیں، اللہ اکبر، بالکل اس میں وہاں پر ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یس، وہاں پر ہے، وہاں پر ہے۔ ہاں، وہ سورہ انفال کے شروع میں ہی جہاں وہ بتایا کہ وہ قافلہ نیچے تھا، ہاں، اسفلہ، جی ہاں، پوری تفصیل بتائی ہے، وہ نیچے کی طرف تھے، اور ورنہ اللہ اکبر، ہاں، وہ دور کے کنارے پر تھے، ہاں، بالکل بالکل یہ مسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی، اللہ اکبر، بارکنا حولہ،
بارکنا برکت دی ہم نے حولہ، اس کے گرد و نواح کو، ہول سراؤنڈنگ کو کہتے ہیں. دیکھیے کیا خوبصورتی ہے. ہم اردو میں بڑا کہتے ہیں نا یار ماحول بڑا خوبصورت کیا ہوا ہے، یہ عربک ورڈ ہے. ماں کا مطلب ہے جو، ہال کا مطلب ہے ارد گرد، ہال سراؤنڈنگ کو کہتے ہیں جو ارد گرد ہے. ماحول بڑا تم نے خوبصورت بنایا ہوا ہے، فیسینیٹنگ ہے نا. تو ماحول کا مطلب ہے جو ارد گرد جو کچھ ہے نا. ہاں بہت سے ہم اردو میں بڑے روانی سے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، وہ عربک کے ہی ہوتے ہیں. ہاں بالکل. تو ہال تو ہو تو ضمیر ہے نا، اس کے ارد گرد کو. اللہ اکبر. یار یہ دیکھیے قرآن نے، یہ بھی بدبختی ہے، بعض دفعہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. قرآن نے بہت سی جگہ اسی سرزمین کو بارکنا حولہ کہا ہے، بڑی بابرکت. اور یہ انبیاء اور رسولوں کی مقدس سرزمین تھی، یہ فلسطین وغیرہ جو ہے نا، حضرت عیسیٰ. لیکن یہ دیکھیں کیا حال ہے، بدبختی ہے یہ، کیا بے بسی سی ہے. اللہ اکبر. بہرحال یہ یعنی مادی روحانی دونوں اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو برکتوں والا مبارک سرزمین جگہ کہی ہے. اور بہت سے زیادہ تر انبیاء کا تعلق اسی سرزمین سے رہا ہے. شام، فلسطین، یہ بڑے مقدس تھے نا. اللہ اکبر. اچھا اب آگے یہ علت اور وجہ بتا دی کہ ہم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کیوں کرایا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، یہ ہے لی شروع میں آتا ہے نا تاکہ، لِنُرِيَهُ تاکہ ہم دکھائیں، ہو اسے، ہو ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، من آیاتنا اپنی نشانیاں. اللہ اکبر ہے نا جی. آسمانوں میں انبیاء سے ملاقات، جنت جہنم، جو بھی اللہ کا سارا نظام ہے یہ سب آیاتنا ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں ہے نا. اور کہا انہ هو السمیع البصیر، انہ بے شک اللہ کی ذات، هو السمیع وہ سمیع ہے، سننے والا. سماعت اردو کا لفظ ہے نا. بصیر بصارت سے ہے، دیکھنے والا. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بھی عربی کا قانون ہے، جب دو ضمائر کٹھی ہو جائیں نا وہ ایمفاسس ہوتا ہے. دیکھیں انہ کے ساتھ ہو ہے اور ہوا بھی وہی ہے، ہو اور ہوا جیسے آتا ہے نا انکا انت السمیع العلیم، اور تو ہی تو ہے سننے والا، اور کس درد پر جا کر اپنی فریاد سنائیں گے. اولئک هم المفلحون، اولئک بھی وہ ہے، ہم بھی وہی ہے، وہی تو ہیں فلاح پانے والے. اللہ نے کرائٹیریا بتا دی، یہ اسٹریس کے لیے ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہو اور ہوا کہ وہی ذات تو ہے جو سمیع اور بصیر ہے.